بادشاہ ایم ایل اے ایم پی بننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جیتتے گاڑی لے لو بنگلہ لے لو گھومتے رہو لوگوں کو بیوقوف بناتے رہو. اس کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ اس کی حکومت میں کوئی بڑا کسی چھوٹے پر ظلم تو نہیں کر رہا ہے. اصل حکومت کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے. اور تمہاری حکومت تو ہے ہی کیا, گلی کوچوں تک تمہاری حکومت ہے. تمہاری حکومت تو صرف نالیوں اور سڑکوں تک محدود ہے. جس عمر بن خطاب کی میں بات کر رہا ہوں اس عمر کی حکومت تو 22 لاکھ مربع میل پر تھی. جس عمر بن عبدالعزیز کی میں بات کر رہا ہوں اس کی حکومت تو 3 بر اعظم پر تھی. آپ نے جیتتے ہی حکومت آتے ہی بادشاہ بنتے ہی گاڑی بنگلہ کار نہیں خریدی. حال یہ تھا بادشاہ تھے, 3 بر اعظم پر حکومت تھی, مگر عید کے دن بچوں کے جوڑوں کے لیے بیت المال سے ایکسٹرا تنخواہ مانگنے کی نوبت آتی تھی. یہ اللہ سے ڈرتے تھے, لوگوں کے مال کو ہڑپ کر اپنے گھروں کو نہیں بھرتے تھے. ان کے دلوں میں خدا کا خوف تھا کہ مر کر خدا کو جواب بھی تو دے. بادشاہ کی یہ ڈیوٹی ہوتی ہے کہ کسی غریب کے گھر میں چولہا نہ چلے تو اس کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس بوڑھی عورت کے گھر جا کر چولہا جلائے, اس کو راشن کا کھانے پینے کا سامان مہیا کرے. بادشاہ ایم ایل اے ایم پی بننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جیتتے گاڑی لے لو بنگلہ لے لو گھومتے رہو لوگوں کو بیوقوف بناتے رہو. اس کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ اس کی حکومت میں کوئی بڑا کسی چھوٹے پر ظلم تو نہیں کر رہا ہے. اصل حکومت کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے. اور تمہاری حکومت تو ہے ہی کیا, گلی کوچوں تک تمہاری حکومت ہے. تمہاری حکومت تو صرف نالیوں اور سڑکوں تک محدود ہے. جس عمر بن خطاب کی میں بات کر رہا ہوں اس عمر کی حکومت تو 22 لاکھ مربع میل پر تھی. جس عمر بن عبدالعزیز کی میں بات کر رہا ہوں اس کی حکومت تو 3 بر اعظم پر تھی. آپ نے جیتتے ہی حکومت آتے ہی بادشاہ بنتے ہی گاڑی بنگلہ کار نہیں خریدی. حال یہ تھا بادشاہ تھے, 3 بر اعظم پر حکومت تھی, مگر عید کے دن بچوں کے جوڑوں کے لیے بیت المال سے ایکسٹرا تنخواہ مانگنے کی نوبت آتی تھی. یہ اللہ سے ڈرتے تھے,